اولاد پر لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اولاد کے لیے اولاد کے لیے جو حقوق ہے، ماں باپ پر کیا حقوق ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آؤ، یعنی شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی وہ اولاد کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا جائے، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل سمجھا جائے، ان پر شفقت کی جائے، مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، اپنی وسعت کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، دینی ضروریات کو بھی ان کو پورا کرنا ہے، تعلیم و تعلم ہے، ان کی دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے۔ یہ شریعت محمدیہ ہمیں حکم دیتی ہے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا جائے، پیار و محبت کیا جائے، اور اولاد کے درمیان انصاف کے ساتھ پیش آیا جائے، نا انصافی نہ کی جائے۔ جہاں تک اولاد کے ساتھ پیار و محبت کا تعلق ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طرز عمل ہمیں یہ سبق دے گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کس طرح پیار و محبت سے پیش آنا ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور شفقت کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا ان کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی ہار کہیں سے ہدیہ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں موجود تھے، تمام ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں موجود ہیں، گھر والے سب موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ قیمتی ہار اپنے اہل میں سے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے میں اس کو دوں گا۔ ازواج مطہرات وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیں گے کہ آپ ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے، طبی طور پر ایک ان سے زیادہ لگن محبت تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بچی تھی امامہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی، ان کو بلایا اور
ان کا منہ صاف کیا، آنکھیں صاف کی، کپڑے کے ساتھ وہ قیمتی ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بتلا رہے کہ ماں اولاد کے ساتھ، اولاد کی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مشہور واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت اور ان سے کتنا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کبھی تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کبھی تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ محبت کے طریقہ کار، انداز وہ مختلف ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا درس دیتے ہیں اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاص طور پر یہ بچیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان، ارشادات موجود ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو بوجھ نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، وہ خوش ہوا، اس کی اچھی تربیت کی، اس کی کفالت کی، اچھی تعلیم کا انتظام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہی بیٹی جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی۔ بہت سارے فرمان موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، ان کو پالا، اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی اور خوشی سے ان کے غم کو برداشت کیا، ان کی بیماریوں کو برداشت کیا، صبر کیا، سب حالات سے گزرا، ان کی اچھی کفالت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن میں اور وہ شخص بیٹیوں کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے، ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرما کر کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے، یعنی میرے قریب ہوگا وہ آدمی۔ بہت ساری بشارتیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی۔ بعض روایت میں فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 فرمایا 2 بیٹیوں ہوں یا 2 بہنیں ہوں پھر بھی یہی اجر ہے۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 1 ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 ہو تب بھی یہی اجر ملے گا۔ تو اس لیے بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے، ان کو اچھی تربیت ان کی جائے، اچھی تعلیم دی جائے
اور دنیا میں آج کل کے حالات میں معاشرے میں کافی لوگوں کے سامنے یہ حالات ہیں، مشاہدے ہیں کہ جتنی بیٹیاں وفادار ہوتے ہیں والدین کی، ماں باپ کی، بعض دفعہ بیٹے وفادار نہیں ہوتے۔ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہیں، وفا کرتی ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ وہ گھر تو تبدیل کر لیتی ہیں، دوسرے گھر تو چلی جاتی ہیں، لیکن زندگی بھر وہ اپنے والدین کی محبت، ماں کی محبت کو کبھی نہیں بھولتی، ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی جس کی گود میں 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ دے دیجئے۔ اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ اور کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دی۔ اس عورت نے وہ ایک کھجور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کی اور وہ توڑ کر ایک ایک ٹکڑا 2 بیٹیوں کو دے دیا، خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، خود کچھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت میں آتا یہی قصہ ہے یا اس کے علاوہ اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح ایک عورت آئی، آپ کے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 3 کھجوریں دی، اس عورت نے ایک ایک کھجور 2 بیٹیوں کو دے دی۔ تیسری کھجور جب خود کھانے لگی تو بیٹیوں نے پھر مانگا کہ ہمیں اور دیجئے، تو اس عورت نے وہ تیسری کھجور بھی اپنے حصے کی، وہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے کر کے وہ بھی بیٹیوں کو دے دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بڑا عجیب واقعہ انہیں محسوس ہوا، تعجب کیا اس واقعہ پر کہ ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک عورت کس طرح محبت کرتی ہے۔ اپنے حصہ کا بھی وہ اپنی بیٹیوں کو دے دی اس عورت نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک عورت آئی، اس نے اس طرح کیا کہ اپنے حصہ کبھی بیٹیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ کے بندے پر یا جس اللہ کی بندی پر اللہ نے یہ فریضہ دیا ہو، اس کو بیٹیوں سے نوازا ہو، بیٹیوں کا بوجھ اس پر لادا ہو، اور اس اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی نے اس پر احسان والا معاملہ کیا ہو، حسن و سلوک والا معاملہ کیا ہو اور ان کی اچھی کفالت کی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں اس بندے کے لیے، اس اللہ کی بندی کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ ان بیٹیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان اللہ کے بندے پر، اس اللہ کی بندی پر جس نے ان کی کفالت کی ہے، جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کا ذریعہ ہے بیٹیاں۔ یعنی گناہوں کے سبب کچھ بعض دفعہ گناہ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا پڑتا ہے، تو بیٹیوں کی کفالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ جہنم کا عذاب وہ دور فرما دیتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ اولاد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی کفالت، اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا، اجر و ثواب بتلایا، اور دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، انصاف کرو، کہیں ایسا نہ کرو کہ ایک اولاد میں سے ایک بیٹے کو کچھ زیادہ دے دو، دوسرے کو کم دو، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اپنا قصہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، اس وقت میری ماں کے اصرار پر، یہ دوسری ماں سے تھے اور ان کے والد کے دوسرے بیٹے اور عورت سے تھے، میری ماں کے اصرار پر میری ماں نے اصرار کیا میرے والد سے کہ ان کے نام ایک باغ جو ہے وہ وقف کر دو، ان کے نام کرو، یا ایک غلام کا کہا کہ ان کے نام کر دو، اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقف کرنے کے اوپر اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بھی بناؤ، ان سے جا کر کہو کہ وہ گواہ بنے کہ میں نے ان کے نام یہ باغ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نعمان بن بشیر کو لے کر ان کے والد، اور اس طرح کہا کہ میں نے وہ فلاں باغ نعمان بن بشیر کے نام وقف کر دیا، ان کو دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نعمان کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ فرمایا جی ہاں میری اور بھی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نعمان کے علاوہ دوسرے اس کی بیٹوں کو، بہنوں کو، ان کو بھی یہ دے رہے ہو، ان کے نام بھی یہ کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، صرف ان کو دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسی چیز پر گواہ نہیں بن سکتا جس میں ناانصافی ہو، میں اس چیز کا گواہ نہیں بنتا۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے یہ فیصلہ واپس لے لیا، پھر مجھے وقت نہیں دی۔ دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آدمی، ایک صحابی رسول، وہ بیٹھے ہیں سامنے، ان کا ایک بیٹا آیا، اس نے اپنی ران پر بیٹے کو بٹھا لیا، اب دوسرا بیٹا آیا، اس کو زمین پر بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی اپنے بیٹوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ پھر اس صحابی رسول نے دوسرے بیٹا جس کو زمین پر بٹھایا تھا اس کو بھی اٹھایا، اپنی دوسری ران پر بٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے، اب صحیح کیا تو نے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے درمیان برابری کا حکم دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کے درمیان برابری، پیار میں بھی برابری ہو۔ ایک بیٹے کو ایک بوسہ دیا ہے، دوسرے کو دو نہ دو، برابر ہاتھ پھیرو، شفقت کرو، محبت کرو اولاد کے ساتھ، لیکن برابری کرو محبت میں بھی۔ شریعت نے، فقہا نے اگرچہ یہ برابری نہ کرنے پر حرام کا فتویٰ نہیں دیا، جائز قرار دیا بھی ہے، لیکن کچھ صورتیں اور کچھ وجوہ ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک بیٹا وہ کما ہی نہیں سکتا، بیمار رہتا ہے، دوسرے کمانے والے اچھے خاصے ہیں،
تو ان کے ساتھ ایک ہمدردی والا معاملہ کچھ زیادہ دے دیا تو کچھ حرج نہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ سب اولاد کی رضامندی سے ایک کو زیادہ دے دیا تو پھر بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن حد الوسع اپنی کوشش کرنا چاہیے کہ اولاد کے درمیان برابری ہو اور اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، محبت اور پیار ہو، اور اس محبت اور پیار اتنا حد بھی نہ ہو کہ ان کی اچھی تربیت بھی نہ کی جائے، آداب بھی سکھلائے جائیں، ان کو اخلاق بھی سکھائے جائیں، ایک میانہ روی ہو، اتنی سختی بھی نہ ہو کہ وہ کل کو جب آپ بوڑھے ہو جائیں بدلہ اتارے، آپ کا احترام نہ کرے، آپ کی خدمت نہ کرے، آپ کی نافرمان اور باغی ہو جائے۔ اتنی نرمی نہ ہو کہ ان کی تربیت بھی اچھی نہ ہو، ایک میانہ روی کے ساتھ ان کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے، اخلاق بھی اچھے سکھلانے، لیکن محبت اور پیار والا معاملہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ اولاد کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے